السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تحریر یہ کہانی ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک گنجا، دوسرا کوڑی اور تیسرا اندھا۔ اللہ نے انہیں آزمانا چاہا اور اس کام کے لیے ایک فرشتہ دنیا میں بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اچھی رنگت خوبصورت کھال مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ کوڑی نے فرشتے سے کہا، اس نے کہا یہ بیماری مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ فرشتے نے اسی وقت اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا اور وہ خوبصورت ہو گیا، خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سے مال سب سے زیادہ عزیز ہے؟ اس نے کہا اونٹ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرشتے نے اسے ایک گابھن اونٹنی دے دی اور اللہ سے اس کی برکت کے لیے دعا کی، کہا جاؤ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہی فرشتہ اس گنجے شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میرے سر پر بال نکل آئیں اور یہ گنجا پن جاتا رہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر اس فرشتے نے اس کے بھی سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے کالے اور خوبصورت بال نکل آئے۔ پھر کہا تجھے کون سا مال سب سے زیادہ عزیز ہے؟ فرشتے کے کہنے پر گنجے شخص نے کہا مجھے گائے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر فرشتے نے اسے ایک گابر گائے دی اور کہا جا اللہ اس میں تجھے برکت دے۔ پھر اسی طرح وہ فرشتہ ایک اندھے شخص کے پاس گیا اور اس اندھے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اندھے شخص نے کہا مجھے آنکھیں مل جائے اور میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی خوبصورتی دیکھ سکوں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں صحیح ہو گئیں۔ بینائی واپس آتے ہی وہ اندھا شخص دنیا دیکھنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر فرشتے نے اس اندھے شخص سے پوچھا تجھے کون سا مال عزیز ہے؟ اس پر اس اندھے نے کہا مجھے بکریاں بہت عزیز ہے۔ اس پر فرشتے نے اسے ایک گابن بکری دی اور کہا جا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر ان تینوں جانوروں نے بچے دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں کے اندر اس کی بکریوں سے، اس کے اونٹوں سے اور اس گنجے شخص کی گائیوں سے پورے جنگل بھر گئے۔ پھر اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے اسی فرشتے کو پہلے والے روپ میں دوبارہ ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے اسی کوڑی کے پاس آیا اور آ کر کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا، میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں گھر پہنچنے کے لیے سوائے اللہ کے اور پھر تیرے اس اونٹوں کے۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اتنی خوبصورت کھال، عمدہ جلد عطا کی اور اتنے سارے اونٹ عطا کیے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اس کوڑی نے جو اب خوبصورت ہو چکا تھا فرشتے سے کہا چل دور ہو یہاں سے، یہ تو میرے جگدی پشتی اونٹ ہیں اور مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کے لیے اب اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ پھر فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہ کوڑی نہیں جو بہت بدصورت ہوا کرتا تھا، لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، پھر اللہ نے تجھے خوبصورت جلد عطا کی اور یہ مال۔ پھر اس کوڑی شخص نے جو اب خوبصورت ہو چکا تھا کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میرا جدی پشتی ہے، باپ دادا کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر اسی پہلی صورت میں وہ اس گنجے شخص کے پاس آیا اور اللہ کے حکم سے اس کی بھی آزمائش کی، اس سے بھی اسی کوڑی شخص جیسا سوال کیا۔ اس پر اس نے بھی اسے جھوٹا کہا اور جانے کو کہا کہ تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں۔ اس پر فرشتے نے کہا اگر تو بھی جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر وہ گنجا شخص بھی پہلے جیسا ہو گیا۔ پھر یہ فرشتہ اس اندھے شخص کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کا سوال کیا۔ اس اندھے شخص سے کہا کہ میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں اللہ کے نام پر جس نے تجھے آنکھیں بخشی اور یہ بکریاں عطا کی۔ اندھے شخص نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے یہ آنکھیں بخشی اور یہ بکریاں مال و دولت عطا کی، میں تجھے نہیں منع کروں گا، تجھے جتنا چاہیے جو چاہیے اٹھا اور لے جا، میں اللہ کے نام پر تجھے عطا کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ ناشکری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور وہ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور ان کی اس کی شکر گزاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ اندھا شخص اب مال و دولت کے ساتھ آنکھ والا بھی ہے۔ بے شک اللہ کو شکر گزاری ہمیشہ پسند آتی ہے۔ اسی طرح کے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔